أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کیا؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، اور لوگوں کو ایمان لانے سے، ایمان قبول کرنے سے، حالانکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، حضور آ گئے، حضور پر قرآن نازل ہوا، قرآن بھی ہدایت بن کر آیا۔ کہا لوگوں کو ایمان لانے سے، ایمان قبول کرنے سے، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے درمیان آ چکی، کس بات نے منع کر کے رکھا ہے؟ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اللہ نے فرمایا اسی بات نے ان کو روک کر کے رکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں؟ ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک آدمی کو رسول بنا کر کے بھیجا؟ یہ چیز ہے، بڑی توجہ سے سنیے، یہ چیز ہے۔ کفار کا کیا کہنا ہے؟ ہم ایمان اس پر لائیں جو ہمارے جیسا ہے۔ یہ آج جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسا، یہ آج کی بولی نہیں، یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ محبوب فقالو، سورہ تغابن میں اس کی مثال ملتی ہے، فقالو ابشر یہدوننا، کیا کہتے تھے؟ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا۔ تو نبی کو جنہوں نے اپنے جیسا کہا، نبی کو جنہوں نے اپنے جیسا کہا، اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، محبوب یہ لوگ ایمان صرف اور صرف اسی لیے نہیں لاتے کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایک بشر پر ایمان لے آئیں، ایک بشر کو نبی بنایا گیا، یہی چیز ہے جو ان کو ایمان لانے نہیں دیتی ہے۔ اور آج بھی اگر ایمان لانے کے بعد بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ مومن ہے، اگر یہی بولی بولے جو کافروں نے بولی، ما نراک الا بشرا مثلنا، کافر نے تو یوں کہا کہ ہم تو آپ کو ہمارے جیسا دیکھتے ہیں، ما نراک الا بشرا، ہم کچھ نہیں دیکھتے آپ میں، مگر دیکھتے کیا ہے؟ الا بشرا مثلنا، ہمارے جیسا دیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کیوں کیا کرتے ہیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ ان کا جو یہ لب و لہجہ ہے نا، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ہی طرح ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، کہا یہ تو ساری کی ساری کفار کی بولیاں تھی، اور یہی کفاروں کی بولی تھی جو آج بظاہر مسلمان بن کر کے لوگ بول رہے ہیں۔ تو قرآن نے تو فیصلہ کر چکا ہے، فَكَفَرُوا، انہوں نے کفر کیا۔ بتائیے اب کس منہ سے ہم ان کو یوں کہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں؟ ہمارا رسول کو ماننا یہ جدا ہے۔ ہم رسول کو کل انما انا بشرم کے تحت بشر مانتے ہیں، لیکن کیسا؟ محبوب آپ کو منصب نبوت بھی رب نے عطا فرمایا بشر کے ساتھ۔ منصب نبوت عطا فرمانے کے بعد اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا، گناہوں سے پاک و صاف، اور ایسا بشر بنایا، افضل البشر بنایا، کہ جس نے اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ ایک طرف آپ کا یہ کہنا ہمارے جیسے، دوسری طرف خود ہی اقرار کرتے ہیں کہ وہ محبوب تو رب کو دیکھا ہے۔ تو جو رب کو دیکھا ہے پھر وہ بشر کیسا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، وہ ساری کائنات کی اصل ہے، وہ اصل الاصول ہے، وہ علت العلل ہے اور سبب الاسباب ہے، وہ انہی کے دم قدم سے عالم میں بہار ہے، انہی کے دم قدم سے عالم میں بہار، گر وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، ہے نا؟ امام عشق و محبت اسی کو ہم سب ان پڑھوں کے لیے اتار کر کہتے ہیں کہ
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہاں تو کافروں کو کس چیز نے روک کر کے رکھا؟ کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ تو الا بشرم مثلنا، ہمارے جیسے، یہ سبب ان کو یہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بشر ماننا ہے، لیکن کیسا ماننا؟ رب نے انہیں منصب نبوت بھی عطا فرمایا، افضل البشر بنایا، اس درجے کا ماننا ہے آپ۔ اور انہوں جو نہیں مانتے پھر وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن فکفروا کی مہر لگا چکا ہے ان کے اوپر۔ اب قرآن خود بیان فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا بار بار، کوئی فرشتہ آتا تو ہم ایمان لاتے۔ وہ کہتے ہیں نا، قرآن خود کہتا ہے، قل، اب کہتے ہیں، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین یہ جو ہم نے بنائی ہے اس زمین پر ملائکہ بستے، فرشتے بستے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم، یہاں چلتے پھرتے فرشتے ہوتے، فرشتے چلتے پھرتے زمین میں، تو یقیناً ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہے کون؟ انسان۔ اگر فرشتے ہوتے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو یقیناً ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں نا، لیکن ہے تو انسان، تو پھر رسول کیسا آئے گا؟ فرشتوں جیسا آئے گا۔ کہ فرشتے کو جو دیکھ لینا پھر وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا۔ فرشتے کو آپ اور ہم کب دیکھتے ہیں؟ جاکنی کے عالم میں دیکھتے ہیں، روح قبض ہو رہی، اور جب ایک بار دیکھتے ہیں پھر کچھ نہیں دیکھتے۔ تو اگر ملائکہ میں سے کوئی رسول آ جاتا تو پوری کائنات تو اسے دیکھ کے ہی ختم ہو جاتی۔ تو ایمان کون لاتا ان پہ؟ اللہ فرماتے قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر اس زمین پر ہم نے فرشتے بسائے ہوتے یا فرشتے بستے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے، لنزلنا علیکم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے ضرور کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن اب محبوب آپ پلٹ کر کے کہیے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میرا اللہ گواہ کافی ہے۔ انہو کان بعبادہ بصیرا، بے شک وہ تو اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اپنے بندوں کو۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ محبوب کو حکم دیا، محبوب اب آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان، تم مجھے مانو یا تم مجھے نہ مانو، میرے اور تمہارے درمیان جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کو تم قبول کرو قبول نہ کرو، میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ فیصلہ فرمانے والا اللہ کافی اور گواہ ہے۔ ہاں تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ رب نے مجھے منتخب کیا، مجھے چنا، پھر مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجا، تو تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اس ہدایت کو قبول کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس ہدایت سے منہ موڑا، دشمنی کی مجھ سے، اور ایمان کے دائرے میں تم داخل نہیں ہوئے، ایمان تم نے قبول نہیں کیا۔ اب جانو کہ وہ رب جس نے انسانوں میں سے کچھ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ دونوں کے چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے، پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح کے کام جو وہ کرتے ہیں اللہ انہیں دیکھتا بھی ہے اور اللہ ان کی خبر بھی رکھنے والا۔ اس کا حساب کا جنہوں نے مانا، جیسا ماننا تھا ویسا مانا، یقیناً اللہ کل قیامت میں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور جنہوں نے اس انداز سے بشر کہہ کے مانا، یقیناً ان کے ماننے کی جزا اور سزا بھی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں عطا کرے۔ دونوں چیزیں کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی ہے نا۔ آج یہ تو بہکانے کی باتیں کرتے ہیں نا، رب 1400 سال پہلے ان باتوں کا جواب قرآن میں دے چکا ہے۔ یہ آیتیں یہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ بتاؤ تو یہ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہوں گے؟ یہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جو بڑے بڑے ادارے کھول کے رکھے، 10-10 ہزار 15-15 ہزار بچے پڑھتے، یہ کیا معنی کرتے ہوں گے ان آیتوں کو؟ ہمارے جیسے کہتے، قرآن تو خود ہی کہتا ہے کہ جنہوں نے بھی ہمارے جیسا کہا قرآن نے مہر کر دی، اب یہ کافر ہو چکے ہیں۔ تو کیسے ہم ان کو یوں کہیں کہ جب ہم یہ بات بولتے تو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ تو فرقہ واریت کرتے ہیں۔ بھئی ہم کیوں فرقہ واریت کریں؟ قرآن کی سچی بات ہم کو تو آپ کے تک پہنچانی ہے، اب چاہے آپ قبول کریں چاہے نہ کریں۔ محبوب نے بھی کیا کہا؟ مجھے تو ہدایت دے کے بھیجا گیا ہے، اب چاہے تم قبول کرو چاہے تم قبول مت کرو، میرا رب اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ تو اب کل جب تم سب آؤ گے ہماری بارگاہ میں اکٹھے ہو کر،
اس دن فیصلہ فرمائیں گے۔ جس نے میرے نبی کو مانا ان کے لیے جنت ہے کیسا، جیسا ماننے کا حکم دیا تھا ویسا، اور جنہوں نے اپنی مرضی سے نبی کو مانا، کہا تمہارے لیے تو جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے نبی کو ماننا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے جیسا نہیں۔ قرآن نے نبی کو جو منصب عطا کیا ہم نے آپ نے ویسا ماننا ہے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی